اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے اے ایمان والو منافقین کے بارے میں، فی اتینی دو گروہ ہو گئے، دو رائے ہیں تمہاری، واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے، بما کسبو، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تہدو من اضل اللہ، تم رائے راست پر لے آؤ، تم ہدایت دو اس کو کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ ومن یضلل اللہ، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، فلن تجد له سبیلا، پس آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ ودو، یہ کافر اور منافقین لوگ یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، پس ہو جاؤ تم سب کے سب برابر، فلا تتخذوا منہم اولیاء، تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے اے اہل ایمان کہ نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ روگردانی کریں، اس حکم کو نہ مانیں، فَخُذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور اپنا مددگار نہ بناؤ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 اور 89 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سنا۔ ان دو آیات کے 3 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، آج چوتھا درس ہے۔ تینوں درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی قسمیں بیان فرمائی، 2، اعتقادی منافق اور عملی منافق، تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اور اسی طرح ہجرت کی 3 قسمیں میں نے بیان کی تھیں۔ ایک تو ہجرت وہ ہے کہ جس علاقے میں، جس جگہ کفار کا اتنا غلبہ ہو کہ ایمان والے اپنے اسلام پر جو ہے عمل نہ کر سکیں اور ایمان کو بچا نہ سکیں، اس کی حفاظت نہ کر سکیں، وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ اور دوسری ہجرت جو ہے کہ آدمی جہاد میں شریک ہو، اس میں بھی چونکہ اپنی اولاد کو، اپنے علاقے کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، تو منافقین کے لیے یہ بھی دشوار تھا کہ وہ حضور کے ساتھ باہر نکل کے میدان میں جہاد کریں۔ اور تیسری قسم ہجرت کی یہ ہے کہ مومن گناہوں کو چھوڑ دے، کہ مہاجر حقیقی وہ ہے جو گناہ سے بچ جائے، گھر بار چھوڑنے سے، وطن چھوڑنے سے، اس کے باوجود اگر وہ حرام کاری نہیں چھوڑتا اور باقی احکام پورے نہیں کرتا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب نہیں کرتا، تو وہ حقیقی مہاجر نہیں ہے۔ تو تیسری قسم یہ ہے ہجرت کی، انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور تیسری بات میں نے یہ بیان کی تھی کہ اس وقت جو مسلمان مار کھا رہے ہیں، ان کے مار کھانے کی وجہ کیا ہے کہ مرکزیت کا فقدان ہے، مرکز کوئی نہیں ہے۔ خلافت کا مرکز جو ہوتا ہے، خلافت عثمانیہ تھی جس طرح، اس طرح پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک مرکز کوئی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا میں جتنی بھی سیاست ہو رہی ہے، یہ سیاست لڑائی کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، تنقید کی بنیاد پہ۔ کوئی آدمی کتنا ہی ولی کیوں نہ ہو، اس پر تنقید کی جائے گی، اس کی زندگی کے اوپر جو ہے الزامات لگائے جائیں گے۔ جب تک آپ دوسرے پر الزام نہیں لگاتے، آپ اپنی ووٹ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اس طرح کی جذباتیت کی سیاست بنا دی گئی ہے۔ اور پھر جب تک آپ توڑتے نہیں ہیں، وہ کشمیری ہے، وہ افغانی ہے، توڑ پیدا کرو، پھر آ کے ملک میں توڑ پیدا کرو۔ بھئی وہ تو ہمارا صوبہ ہی نہیں ہے، وہ تو بلوچی ہے، وہ تو سندھی ہے، ہم تو پنجابی ہیں۔ پھر صوبے میں توڑ پیدا کرو، وہ تو شمال والے ہیں، وہ تو جنوب والے ہیں، وہ تو پھر نیچے توڑ پیدا کرو، یہ تو ہمارے شہر کا ہی نہیں ہے، یہ تو پنڈی سے آیا ہے، ہم تو ٹیکسلے والے ہیں۔ پھر اس میں توڑ پیدا کرو نیچے، یہ تو ہمارے محلے کا ہی نہیں ہے، پھر اس سے نیچے توڑ پیدا کرو، یہ تو ورق ہے، یہ تو فلاں برادری کا ہے، یہ تو ہماری برادری کا ہی نہیں ہے۔ تو یعنی توڑ در توڑ پیدا کرو،
تب آپ اپنی سیاست چمکائیں گے اور ووٹ پیدا کریں گے. امت کو توڑ کے رکھ دیا انہوں نے. اور اسلام جو ہے وہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے. افغان ہو، کشمیری ہوں، برما ہو، فلسطین ہو، دنیا کا کوئی بھی ہو، ہم ان کو اسلام کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی. کمیاں، کوتاہیاں اور غفلتیں اور جرائم اور اس طرح کی چیزیں یہ کس میں نہیں ہیں؟ گناہگار تو سب ہیں. تو اس لیے اسلام جو ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع آخری جب خطبہ دیا دنیا سے جانے سے پہلے، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آج کے بعد کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی غریب کو امیر پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اللہ کے ہاں وہی درجے والا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اگر میرے خاندان کا بھی ہے، سادات بھی ہے، سید بھی ہے، پھر بھی تقوی والا نہیں ہے، میرے دین پر عمل کرنے والا نہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی درجہ نہیں. حسب و نسب کی لڑائی نہیں، یہ میرے حسب کا ہے، یہ میرے نسب کا ہے، یہ کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں. اسلام جو ہے للہیت کو دیکھتا ہے. اللہ کے ہاں کس نے مقام بنا لیا؟ کون اللہ کے جو ہے دین پر چلنے والا؟ آپ دیکھیں کتنے جو ہے اسلام کے دور میں ایسے لوگ آئے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آخری لشکر جس کا امیر بنایا، وہ ایک بچے تھے، یعنی نوجوان، بالکل 19-20 سال کا نوجوان، اور ان کی قیادت کس کے اوپر تھی؟ ابو بکر و عمر ان کے نیچے ماتحت تھے. آخری لشکر. پھر جس کو بعد میں روک دیا گیا، اور کیونکہ حضور کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر حضور دنیا سے تشریف لے گئے، پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو اس لشکر کو سب سے پہلے روانہ کیا کہ اس کو حضور نے تیار کیا تھا. اور پھر حضرت عمر چاہ کے حضرت اسامہ سے اجازت لے رہے ہیں کہ یہ لشکر آپ کے لیے تیار ہوا تھا، آپ امیر تھے، ہمیں حضور نے آپ کا مامور بنایا تھا، آپ ہمیں اجازت دیں ہم خلافت کے لیے یہاں مدینہ میں رک جائیں، تو جیسے آپ کہیں گے. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. پھر اس لشکر کو روانہ کیا گیا. اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. اس لیے جو ہماری یہ مرکزیت ہے دنیا میں، وہ کسی ایک جگہ بھی مرکز کوئی نہیں ہے. اور پھر میں نے چوتھی چیز جو بیان کی تھی کہ دنیا میں اس وقت جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ معیشت کی جنگ ہے. کون کتنا پیسہ کتنے علاقے جمع کر لیتا ہے، کون کس کا قبضہ کس پر ہے، کس کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، کس کے پاس کتنی ترقی ہے، کس کے پاس کتنی طاقت ہے. یہی جنگ ہے دنیا میں، اور اس کی بنیاد معیشت ہے. یہ گرم پانی ہے، سمندروں سے تجارت، خشکی سے تجارت، سی پیک بن جائے، فلاں بن جائے، ہماری جو ہے وہ تجارت تیز ہو جائے، راستے سمٹ جائیں، دنیا جو ہے وہ بالکل چھوٹی ہو جائے، ٹھیک ہے، تیز تجارت ہو جائے، اور تجارت کی جدید سے جدید شکلیں جو ہے اس کو سامنے لایا جائے. تو دنیا میں میں نے 3 نظام بتائے تھے کہ معیشت کے جو باطل نظام معیشت ہیں وہ میں نے 3 بتائے تھے. ایک تو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یورپ کا نظام جو اس وقت غلبے کے ساتھ پوری دنیا میں حاصل ہے، سرمایہ دارانہ نظام. اس نظام کے خلاف، ڈیموکریسی نظام کے خلاف بھی پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں کہ اس نے سرمایہ دار کو تو اوپر لے کے گیا ہے لیکن غریب کو پاؤں کے نیچے رکھ دیا، غریب کو کچل دیا. اس نظام غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے. تو دوسرا نظام میں نے کہا تھا کہ جو وہ طاقتیں سوشلسٹ ملک جن کو کہتے ہیں، تو جن کا نظام اشتراکیت ہے، جیسے روس کا نظام تھا، اس میں انسان اور حیوان سب برابر ہوتے ہیں. ملکیت گورنمنٹ کی ہے، ہر چیز کی ملکیت گورنمنٹ. روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگاؤ، بس تمہیں یہی چیزیں چاہیے، باقی تم اور حیوان برابر ہو، تمہیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے. صبح سے لے کر شام تک کام کرتے رہو، کام میں جڑے رہو، کسی چیز پر تمہارا حق نہیں ہے. تو یعنی ہر چیز گورنمنٹ. اس میں بھی تو انسانیت کا معیار گر جاتا ہے. تیسرا نظام تھا قرآن کا نظام. قرآن کا نظام معیشت میں نے کل بیان کیا تھا کہ قرآن جو ہے اللہ کی توحید پر بنیاد رکھتا ہے اور قیامت کا تصور دیتا ہے، اور اللہ کی حدوں کو قائم کرتے ہوئے اس نظام کو رکھتا ہے، اور ناجائز ذرائع سے طلب زر کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور نہ ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہر چیز پہ اسلام نظر رکھتا ہے، اور کسی کی چیز کو باؤنڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. تو اس نے زکوٰۃ فرض کر دی ہے کہ اگر پیسہ رکھو گے تو زکوٰۃ آئے گی، پیسے کو لگاؤ.
लगाओ, नफा कमाओ, फिर नफे को आगे लगाओ, आगे लगाते रहो, जोड़ के रखोगे तो ज़कात आएगी। और इसी तरह सोना चांदी बना के रखोगे तो सोने चांदी के मुताल्लिक़ कह दिया, अगर दरवाजे की कुंडी भी सोने की है, चांदी की है, और आपके बटन भी सोना चांदी किसी सूरत में भी है, तो डली हुई है, ईंटों की सूरत में है, जेवरात की सूरत में है, किसी सूरत में भी है, तुम इसको रखोगे, इस पर तुम्हारे ऊपर ज़कात आएगी। ज़कात इसको खा जाएगी, इससे पहले कि इसको तुम तिजारत के अंदर लगाओ। तिजारत में जब पैसा लगेगा, आपको मैंने कल भी बताया था, हमारे पाकिस्तान में अगर किसी गरीब घर में भी 5-6 तोले सोना अगर बंद है, जेवरात की सूरत में वो पड़ा हुआ है, तो आप अंदाजा लगाएं कि पूरे पाकिस्तान में कितना सोना बंद होगा, कितना सोना घरों में वैसे ही पड़ा हुआ है जेवरात की सूरत में। अब इस्लाम ने तो इसको दिरम और दीनार, हुजूर अलैहि सलाम के ज़माने में ये 2 सिक्के चलते थे, दिरम चांदी का था और दीनार सोने का होता था। फिर करते 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 जो है ये मुगलों के ज़माने में भी सिक्के चलते थे, ये सिक्कों का दौर था, ये चांदी सोना चांदी सोना चांदी। फिर डाकू इनको लूट लेते थे, रस्ते में ताजर जब जाते थे, हुजूर अलैहि सलाम के ज़माने में भी 1400 साल पहले भी यहाँ मक्के वाले जाते थे, शाम तिजारत करते थे, इराक तक जाते थे, और वहाँ से चीज़ें अपनी बेच के वहाँ की चीज़ें खरीद कर आके यहाँ बेचते थे। 2 तरफा तिजारत होती थी, लेकिन एक लंबी तिजारत थी कि उस पर महीने महीने लग जाते थे। आज तिजारत की शक्लें तेज़ हो गई हैं, बहरी जहाज आ गए हैं, दूसरी कई शक्लें हैं, और जो है वो महीनों और सालों का जो सफ़र है वो हफ्तों और बल्कि दिनों में आ गया है, अभी तो घंटों की बातें हो रही हैं। तो उस ज़माने में जब काफ़िले चलते थे और मामलात होते थे, तो ज़ाहिर बात है काफ़िला अपने दिरम और दीनार भी साथ लेके जाता था। रास्ते में फिर जगह जगह डाकू होते थे, मुख्तलिफ इलाकों के, ख़तरा होता था, तो वो काफ़िले वाले अपने साथ मुसल्लह जंगजू भी रखते थे, उनके अखराजात भी बर्दाश्त करते थे, या उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था, और रकम भी वो ले जाते थे। इस तरह के मसाइल थे जगह जगह। तो फिर उस वक़्त जो है, आज से 3-4 सदियां पहले, ये सोना और चांदी गवर्नमेंट के कब्जे में किस तरह गया, ये मैं उसकी एक शक्ल बयान कर रहा हूँ। फिर इन यहूदियों ने दफातर बनाए, मसलन एक दफ्तर पिंडी में था, एक दफ्तर कराची में है, एक लाहौर में है। इस तरह मिसाल के तौर पर पूरे पाकिस्तान के जो शहर हैं, इन शहरों के जो है 20-30 दफ्तर बना दिए। अब उनको कहा कि भाई आप अपने दिरम और दीनार हमारे इस दफ्तर में जमा करवाएं, और यहाँ से हम आपको एक रुक्का अपने स्टैंप के साथ लिख के देंगे, मोहर लगी होगी हमारे दफ्तर की, और आप वो रसीद संभाल के ले जाएं, और जब कराची पहुंचेंगे तो कराची हमारे दफ्तर में जाएं, वहां से आप दिरम और दीनार जितने आपने दिए हैं वसूल कर लें, हम अपना कमीशन ले लेंगे। तो हमें अपने रकम जो है दफ्तर की जो हमारा खर्च होगा या जो हमारी कमीशन है वो आपसे वसूल कर लेंगे, बाकी आपकी रकम महफूज है। अब फिर दुनिया इस पे आ गई, दफातर की इसमें। फिर करते करते ये जो रसीद देते थे जिस पे मोहर लगी होती थी, ताजिर जो है बजाय इसके कि वो दफ्तर में जाके अपने दिरम और दीनार लेके आए, उसमें भी गुम होने का खतरा था, संभालने का खतरा था उस शहर में भी, तो वो रसीद ही जाके दुकानदार को दे देता था कि देखो ये तुम्हारे दफ्तर की रसीद है, इसी रसीद पे जो है आप इतने दिरम और दीनार मेरे उनके पास हैं, आपको जब भी जरूरत है, वरना वहां आपके पड़े हुए हैं, आपको जब जरूरत होगी आप ये रसीद संभाल के रखें, आप उनसे वसूल कर लें। फिर सोना और चांदी दफ्तरों में रहा, दिरम दीनार, और रसीद बाजार में चलना शुरू हो गई। फिर रसीदें चलती गई, और फिर जो है इसको हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया कि यही काम जो है बैंकों की सूरत में हो जाए। उन्होंने फिर शहरों में बैंक बना दिए कि आप अपनी रकम जो है वहां से जमा कराएं, और आप जो है ये जो अभी नोट चल रहे हैं, ये नोट सारे के सारे रसीदें हैं, ये नोट असल नहीं है, इसकी कोई नहीं है। अगर नोट फट जाए तो वो दोबारा उसको छाप देते हैं, तो नोट छपते भी रहते हैं, कमजोर भी होते हैं, फटते भी रहते हैं, फिर उसी नंबर का नोट फिर छप जाता है। तो ये एक रसीद है जिसके ऊपर लिखा भी होता है कि हामिले हाजा को जो है हुकूमत वक्त मुतालबे पर अदा भी करेगी, ये जुमले भी लिखे होते हैं। यानी आपका 5000 रुपया है तो 5000 का सोना हुकूमत वक्त के पास मौजूद है, आप जब भी तलब करेंगे तो आपको दिया जाएगा। तो ये जो है ये रसीदों का चक्कर फिर चला। तो बहरहाल ये एक लंबी तारीख है। तो इस्लाम की कोई निज़ाम मईशत पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है।
افسوس ہے کہ باطل کے دونوں نظام، سرمایہ دارانہ نظام بھی کام کر رہا ہے اور اشتراکی نظام بھی کہیں ٹوٹا پھوٹا کام کر رہا ہے۔ روس کے ٹوٹنے کے بعد وہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن ان کے اپنے ملکوں میں بہرحال کام کر رہا ہے، لیکن اسلام کا نظام اسلامی ملکوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا کو بطور مثال بھی نہیں دکھا سکتے کہ دیکھو یار ہمارے فلاں ملک میں اسلامی تجارت ہو رہی ہے، تم دیکھو کتنا نفع ہو رہا ہے، کتنی برکات ہیں، اور وہ اسلامی تجارت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے آدھا دین تو اپنی تجارت کی وجہ سے پھیلائے۔ جس ملک میں جاتے تھے وہ اسلامی تجارت کرتے تھے، اور اسی تجارت کی وجہ سے لوگ دیکھتے تھے کہ یار یہ تو کتنے مخلص لوگ ہیں اور کتنے اصولوں کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، تو نفع کا کتنا خیال رکھتے ہیں، بے جا نفع بھی نہیں لیتے۔ اور اسی طرح چیز کے اندر اسلام نے جتنی شکلیں بنائی ہیں حلال کی حرام کی، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خلاصہ تھا پچھلے دروس کا۔ اب اگلی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت بدست خدا۔ اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم کفار سے دوستانہ اس لیے کرتے ہو کہ شاید وہ رائے راست پر آ جائیں، شاید وہ ہدایت پر آ جائیں۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دے دو، من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے۔ فرمایا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، کیونکہ ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو اسے کون رائے راست پر لا سکتا ہے؟ تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یہ تو اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ ہدایت کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ حضور کو فرمایا قرآن مجید انک لا تہدی من احببت، اے میرے محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احببت، جسے آپ پسند کریں، جسے چاہیں کہ یہ بھی ہدایت پر آ جائے، یہ بھی ہدایت پر آ جائے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ آپ کے ذمہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، آپ میرے احکام کو پہنچائیں، بار بار پہنچائیں، اس کے پاس بھی جائیں، بار بار جائیں، دن رات جائیں، آپ کی ذمہ دعوت ہے۔ آپ کوٹتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ دعوت تبلیغ کا کام کریں، باقی جسے ہدایت دینی ہوگی، جس کے مقدر میں ہے وہ ہم ہدایت دے دیں گے، جس کے مقدر میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے اختیار سے ہدایت دے سکیں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں فرمایا کہ بیما کسبوا، کہ اللہ خود کسی کو گمراہ نہیں کرتے، گمراہ ہونے کا سبب اور وجہ یہاں اللہ نے بیان فرمائی کہ بیما کسبوا، وہ اپنی کمائی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ جب وہ حق کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، حق کی مخالفت پر تل جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کہ جب تک ظالم اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے اور سچی توبہ نہ کرے، اس وقت تک اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ 3 آدمی جو ہیں ان کو ہدایت نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ کافر جو ضد اور تعصب میں ہے، جس طرح یہودی ہیں، یہودیوں کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ فرمایا وہ حضور کو پہچانتے بھی ہیں، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن نے کیا کہا، وہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے سکے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ باپ 10 سال بعد بھی اپنے سکے بیٹے سے ملے، پوری بھیڑ میں بھی ملے، تو وہ اپنے بیٹے کو پہچان لے گا، اس میں غلطی نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو، اولادوں کو پہچانتے ہیں، حضور کو ان نشانیوں کی وجہ سے جو ان کی تورات میں، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ساری نشانیاں انہوں نے دیکھ لی ہیں کہ حضور پر صادق آ رہی ہیں اور حضور اللہ کے نبی ہیں، لیکن ضد اور تعصب اور جو ہے وہ طغیانن اور کفرن کی وجہ سے جو ہے یہ حضور کو تسلیم نہیں کر رہے۔ تو جو ضدی ہو جائے گا، تعصب میں کافر پڑ جائے گا، اسلام کی مخالفت کا کمر بستہ ہو جائے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ دوسرا ظالم کو، کہ جب تک وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مسلمان بھی کسی کافر پر ظلم کر رہا ہو تو اللہ کی نظر میں ظالم ہی ہے۔ تو ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو اور ظالم مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو ظالم کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ تیسرا آدمی بدعتی، جو بدعت کے اندر مبتلا ہے۔ بدعت کیا ہے کہ دین میں نئی چیز کا دین کے نام سے اضافہ کرنا،
اگر دین کے نام سے نہیں ہے تو وہ جائز نئی بات ہو سکتی ہے، جیسے پنکھا ہے، جو ہے لاؤڈ سپیکر ہیں اور اسی طرح کی چیزیں ہیں، یہ نئی جدید آلات ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے، تو اب یہ دین نہیں ہے، دین کے ساتھ ہم نے اضافہ نہیں کیا، یہ وقت کی ضرورت ہے، ضرورت کی وجہ سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی کسی کو جو دین کا حصہ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام اور قرون اولیٰ سے ثابت نہیں ہے، اور وہ آدمی اس کو جو ہے وہ دین کا حصہ بنا رہا ہے، تو جیسے یہ جو ہم کل کرتے ہیں مرنے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آپ کی حیات مبارکہ میں دنیا سے گئیں، آپ علیہ السلام نے کل کیے، آپ نے جمراتیں کی ہیں، آپ نے 40واں کیا ہے، آپ نے سال کیا ہے۔ اب اس کو رسم و رواج تو ہیں، یہ رسمیں تو ہیں، اسی لیے لکھنے والے بھی اخبار میں جب اشتہار دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم کل ادا کیا جائے گا، رسم کل، رسم چیلم، رسم ہی لکھتے ہیں اس کو، لیکن اس کو عبادت سمجھنا، دین سمجھنا، اور اس کو اپنے مسلک کا حصہ سمجھنا، اور اسی پر دوسرے مسلمانوں کو جو ہے وہ گستاخ اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھنا، تو یہ تو ڈائریکٹ حضور پر حملہ ہو رہا ہے کہ حضور کو ہی پتہ نہیں تھا، ہمیں زیادہ پتہ تھا، ہم نے جو دین بعد میں بنایا۔ ہاں، ایصال ثواب کا حکم دیا ہے، جب کوئی فوت ہو جائے تو بغیر کسی دن کی قید کے کہ فلاں دن ہی کرنا ہے، فلاں وقت ہی کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے، دن کی قید بھی نہیں ہے، کیفیت کی قید بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کو کپڑا پہنا سکتے ہیں، کپڑا پہنا دیں، کسی مسجد میں حصہ ڈال سکتے ہیں تو اللہ کے گھر کی تعمیر کر دیں، مدرسے کے بچوں کو جا کے جو ہے آج کل کا موسم ہے اس میں ان کے لیے گرم کپڑے، سویٹریں، کچھ جرابیں، کچھ چیز ضرورت ہوتی ہیں، طلباء کو جا کے یہ پیش کر دیں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، یا کچھ بھی کر دیں، کسی دن بھی کر دیں، بلا تخصیص ایام، بلا تخصیص کیفیت خاصہ، کسی خاص کیفیت کو خاص کرتے ہوئے۔ اب روٹی ہی پکانی ہے، ٹھیک ہے، اور پکا کے اپنے خاندان برادری کو ہی بلانا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں بلائیں گے تو برادری میں ناک کٹ جائے گی، اور یہ ناک کاٹنے والے چکر ہیں، یہ سارے دین شین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسلام نے ایصال ثواب کو مطلق رکھا ہے کہ بھائی جہاں سے بھی چاہیں آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کی کوئی بھی شکل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آ کے پوچھا، حضور میں اپنے والدہ کے لیے کیا کروں؟ اس وقت مدینہ میں کنووں کی ضرورت ہوتی تھی، پانی کم ہوتے تھے، حضور نے فرمایا میٹھا کنواں کھدوا دو۔ تو کسی جگہ جو ہے اگر آدمی آ کر مسافر بیٹھتے ہیں، اس مسافر کی جگہ مسافر خانہ بنا دیں کہ وہاں آ کر وہ آرام کریں۔ کوئی اور نیکی کا کام ہے، کوئی بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو باقی یہ کسی دنوں کو خاص کر کے جو ہے کیفیت کو خاص کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے اسلام میں یہ پھر بدعت بن جائے گی، یہ دین نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح ایک ہے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا، اب صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام اپنی قبروں میں حیات ہیں، وہاں زندہ ہیں، اور حضور کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے فرشتے زمین میں جو سیاح ہیں، زمین میں پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، جو آدمی بھی درود پڑھتا ہے وہ فرشتے حضور تک درود پہنچاتے ہیں کہ یہ آپ کے فلاں کے بیٹے فلاں نے، فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اور جو آدمی عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، روضۃ الرسول پر حاضری ہو، وہاں کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں خود اس کو سنتا ہوں، حضور اس کو سنتے ہیں، تو اس کو سماعت فرماتے ہیں، حیات الانبیاء کا عقیدہ۔ تو ایصال ثواب میں بھی اسی طرح ہے، اب صلاۃ و سلام یہاں سے پڑھا جائے تو وہ حضور تک پہنچایا جاتا ہے، وہاں جا کے پڑھا جائے حضور خود سنتے ہیں۔ تو اب اس کو اذان کے ساتھ خاص کر لینا یہ حضور سے ثابت نہیں ہے، کم از کم حضور کے جو مؤذن تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام نہیں پڑھی، نہ حضور نے ان کو ارشاد فرمایا، نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں کسی میں موجود ہے۔ اب اگر 7-8 صدیوں کے بعد یا 10 صدیوں کے بعد اگر یہ عمل شروع ہوا ہے تو ویسے اگر کسی نے ثواب کے لیے کر دیا ہے تو لازم سمجھے بغیر تو چلو اس میں تھوڑی سی گنجائش ہو جائے گی، ورنہ اس کو اس کی بنیاد پر جھگڑا کھڑا کرنا
کہ اس کو پڑھا جائے، جو نہیں پڑھتا وہ گستاخ رسول ہے، اس کو رسول سے محبت ہی نہیں ہے، وہ صلاۃ و سلام کا منکر ہے اور وہ فلاں ہے اور فلاں ہے، یہ کر کے پڑھنا، اس کا مطلب ہے پھر تو حضرت بلال بھی صلاۃ و سلام کے منکر ہیں، انہوں نے بھی نہیں پڑھا، نہ حضور نے حکم دیا، پھر تو سب سے پہلے یہ مسئلہ حضور تک جاتا ہے۔ بدعت جو ہے یہ اصل میں بدعتی اسلام کو مٹا رہا ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو دین میں اضافہ کرے گا دین کے نام سے تو وہ گویا کہ اسلام کو مٹا رہا ہے، دین کے مقابلے میں دین شروع کر رہا ہے۔ تو اس لیے اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے، بس یہ اذان کے کلمات ہیں، یہی خواب میں بھی سکھائے گئے صحابہ کو، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سکھائے، پھر یہی حضور کے مؤذن جو مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے، جتنے بھی صحابہ مؤذن تھے، حضور نے ان کو یہی اذان سکھائی اور یہی اذان ہوتی رہی ہے، اور آج تک مسجد نبوی بیت اللہ میں یہی اذان ہو رہی ہے، پوری دنیا میں بھی جہاں اہل حق ہے۔ تو باقی جو ہے آیت الکرسی پڑھنا، فلاں پڑھنا، اب کوئی آدمی بھی کسی چیز میں اضافہ کر لے، چاہے وہ اچھا ہی اضافہ ہو، لیکن وہ دین نہیں سمجھا جائے گا، جہاں جتنے الفاظ کے ساتھ جو حکم دیا گیا وہی دین ہے۔ اور اسی طرح بدعتی، ہاں تیسری میں بات بیان کر رہا تھا، جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے تو بدعتی کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتے، وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی بدعت کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، وہ بدعت کو تو ثواب کا کام اور دین کا حصہ سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ تو اس کو دین سمجھ کے کرے گا، اس کو تو ہدایت نہیں ہوگی۔ تو یہ تین ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کافروں سے دوستی اس لیے نہ رکھیں کہ آپ ان کو ہدایت دیں گے، اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، آپ ان کے لیے راستہ نہیں نکال سکتے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو، فاسقوں کو، ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آگے جو اغیار ہیں، کافر ہیں، ان کی دلی خواہش کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ سیدھا سیدھا جو بالکل سادہ اسلام ہے، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر طرح کے کفر سے، نفاق سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، یا اللہ ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی اور تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرما، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما، قرآن و سنت پر عمل نصیب فرما، قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد و نصرت فرما، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، یا اللہ ان سب کو بلند درجات عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔